بیٹھے ہوئے بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے، ہم کہیں اور ہوتے ہیں۔ خدا وقت پر سمجھ عطا فرمائے تو یہ اس کا فضل ہوتا ہے، وگرنہ وقت تو گزر ہی رہا ہے، اس نے کسی کا انتظار نہیں کرنا۔ میں موقع کی مناسبت سے یہ بات آپ کی نظر کروں، کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ میرے صحابہ، آج میری ماں اگر دنیا میں زندہ ہوتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، یہ بالخصوص نوجوانوں کی نظر میں کرنا چاہتا ہوں، توجہ رکھیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، جماعت کی امامت کرا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں ماں کی آواز پر لبیک کہتا۔ فقہا نے اس سے جو مسئلہ اخذ کیا ہے وہ کیا ہے؟ کہا اگر ماں آواز دے اور اولاد بیٹا ہو یا بیٹی، وہ نماز پڑھ رہا ہو لیکن نماز نفل ہو، حضور کے خصائص میں ہے وہ حضور کو یہ رخصت ہے کہ وہ اس مسئلے میں اختیار رکھتے ہیں۔ ہم جب تحریمہ سے نماز شروع کر لیتے ہیں تو یہ حرمت کے اعتبار سے تحریمہ نہیں، یہ تکریم کے اعتبار سے نہیں، حرمت کے اعتبار سے تحریمہ کہلواتی ہے۔ کچھ چیزیں تحریمہ کہنے سے حرام ہو جاتی ہیں۔ ہم کھاتے پیتے نہیں نماز کے دوران، کسی سے بات نہیں کرتے نماز کے دوران، دائیں بائیں دیکھتے ہی نہیں نماز کے دوران، کیوں؟ یہ تحریمہ سے شروع ہو گئی ہے، اب یہ ساری چیزیں اس نے حرام کر دی ہیں۔ تو ماں آواز دے اور اولاد بیٹا ہو یا بیٹی وہ نفل پڑھ رہا ہو، نفلی عبادت، فرض واجب اور سنن کی بات نہیں، نفل پڑھ رہا ہو اور ماں کو خبر بھی نہ ہو کہ بیٹا یا بیٹی عبادت میں مشغول ہے، کیوں؟ اسے پتا ہو تو پھر آواز نہیں دینا چاہیے۔ لیکن یہ ساری باتیں اس وقت ہوتی ہیں جب والدین کو بھی دین کی سمجھ ہو اور اولاد کو بھی دین کی سمجھ ہو، تو پھر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں کہ ماں آواز دے تو بیٹے کو چاہیے کہ نفل چھوڑ دے اور ماں کی بات سنے۔ کیوں؟ یہ لوگ، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، حکیم نبض پہ ہاتھ رکھے تو وہ نسخہ بتا دیتا ہے، پرہیز بھی بتا دیتا ہے اور کھانے والی چیزیں بھی بتا دیتا ہے۔ یہ جن لوگوں کا ہاتھ قرآن و سنت کی نبض پر ہے وہ ہمیں نسخے بتاتے ہیں کہ جب ماں آواز دے اور تم نفل پڑھ رہے ہو، نفلی عبادت چونکہ اپنی طرف سے تم نے کرنی ہے، بعد میں بھی پڑھ لینا، لیکن ماں کی بات سننے اور حکم ماننے میں اب تمہارے لیے جو خیر ہے وہ نفل پڑھنے میں نہیں ہے۔ تو لہذا کتنے واقعات، آپ سوشل میڈیا کا بھی دور ہے تو پرنٹ میڈیا بھی ہے تو الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، یہ سننے کو اور دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اولاد نے والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ یہ رشتے راضی ہوں تو رب راضی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ دعا کرانی اور ہے اور دعا لینی اور ہے۔ تو یہ رشتے دعا دیتے ہیں کب؟ جب دل سے راضی ہوتے ہیں اور دل سے نکلے تو اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا واقعہ مفتی غلام حسن قادری صاحب نے والدین کے باب کے اندر نقل کیا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پوچھا، مولا جنت میں میرا پڑوسی کون ہے؟ ہم ان چیزوں سے بے خبر ہوتے ہیں، دیگر سارے معاملات دیکھے جاتے ہیں، لیکن آج کل وہ سسٹم رواج بھی نہیں رہا۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا رواج ہے، پڑوس میں کیا ہے، کون ہے، وہ کس حال میں ہے، اس سے ہم سارے لوگ الا ماشاءاللہ بے خبر ہیں۔ جب پڑوسیوں کے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہمیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں حضور وراثت میں بھی پڑوسیوں کو حقدار نہ قرار دے دیں۔ اتنا جو حق ہے پڑوسیوں کا تو وہ پھر اچھا پڑوسی ہو تو اچھا وقت گزرتا ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پوچھا جنت میں میرا پڑوسی کون ہے؟ تو اللہ نے گوشت کا کام کرنے والا کسائی بتایا۔ حیران ہوئے کہ ظاہر ہے کوئی علامہ فہمہ، کوئی محدث مفکر، کوئی بڑا متقی شخص ہوتا، لیکن میں اسی حدیث کے سہارے سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ
اس کو دارالعمل کہتے ہیں، یہ کچھ کرنے کا جہان ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا میں دیکھوں گا کہ وہ کرتا کیا ہے۔ ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم کرتے کیا۔ ہم کسی کے ساتھ تو کوئی وہ آج کل نا یہ ایک جملہ چلا ہوا ہے کہ فلاں بندے کو گولی دے دی ہے کہ نہیں، یہ سیاست چلی ہوئی ہے کہ فلاں بندے کے ساتھ میں نے سیاست کر لی ہے۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ نے تو گولی دے دی ہے، لیکن مکافات عمل کا کیپسول جب اللہ کی طرف سے آیا نا تو پھر آپ کا عزمہ خراب ہو جائے گا۔ وہ اللہ ہمارے حال سے واقف ہے، تو لہٰذا یہ گولیاں دینیاں بند کر دیں اور یہ فکر غالب رکھیں کہ رب میرے حال سے واقف ہے، وہ میری بات کو بھی سن رہا ہے، میرے فعل کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو کام کرے وہ رب کی رضا کی خاطر کرے تو پھر رب راضی ہو جائے تو پھر سارے۔ ہمیں اگلے دن پیر صاحب نے یہ بات بتائی کہ قبلہ عالم پیر صاحب والی گنگول شریف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا کہ آپ مجھے وظیفہ دیں تاکہ موکل قابو کر لوں، جن قابو ہو جائے تو ظاہر آگے بڑی فیکٹریاں چل رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہ سمجھ، وظیفہ اور ذکر اذکار جن اور موکل قابو کرنے کے لیے نہ کر، رب راضی کرنے کے لیے کر۔ رب راضی ہو گیا تو پھر سارے ہی تیرے قابو میں ہو جائیں گے۔ تو لہذا ہم جو کام کریں وہ رب کی رضا کی خاطر کریں تو بات آگے چلی جائے گی۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا میں دیکھوں گا وہ کرتا کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس نے گوشت ٹھیک تولا، ٹھیک کاٹا، ٹھیک بیچا، اور یہ عمل بھی، یہ صرف گوشت کاٹنے کی بات نہیں، وہ کوئی نمک مرچ بیچتا ہے یا دودھ بیچتا ہے، وہ مصلی امامت میں کھڑا ہوتا ہے یا مسند تدریس میں بیٹھتا ہے، وہ کس شعبے سے وابستہ ہے، وہ سیاسی ہے، وہ سماجی ہے، وہ تجارت کرتا ہے، ہم سارے اپنے اپنے شعبے سے مخلص ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ولایت سے کم درجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے شعبے سے مخلص ہو جائیں اور ہمارا رزق حلال ہو جائے، ہم فرض واجبات پورے کریں۔ تو آج کل کے زمانے میں وہ بندہ کوئی ولایت کے درجے سے کم نہیں ہے، ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور جو اللہ کی بات مان لے اس سے بڑا پھر اللہ کا دوست کون ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے کاروبار ٹھیک کیا ہے، گوشت ٹھیک بیچا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا کارنامہ نہیں کہ نبی کا جنت میں پڑوس مل جائے۔ میں اس کے گھر کے حالات بھی دیکھوں گا، گھر کے بھی، باہر تو ہم بڑے ٹھیک ہیں لیکن گھر کا معاملہ کیا ہے۔ کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کا اخلاق جاننا ہو تو پھر اس کے گھر والوں سے پوچھیں کہ یہ گھر میں کیسا ہے، اس کا گھر میں اخلاق کیسا ہے۔ اور وہ عملی نمونہ آقا علیہ السلام نے پیش کیا، جب نہ ماننے والے منہ موڑ کے چلے گئے، اعلان نبوت اور رسالت ہوا تو سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کلمہ پڑھ کے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح لوگ صادق و امین قائل کہتے ہیں، اسی طرح آپ گھر والے بھی تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی حقیقت اللہ اکبر۔ تو گھر والوں کے ساتھ بھی، بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقربا کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور شریعت کی خیرات ہے۔ کسی بھی اللہ میں حصہ وافر عطا فرمائے۔ پھر گھر کے حالات دیکھنے گئے، زین نصیر پیر صاحب بھی اگر آ جائیں ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ وقت کا پیغمبر کہے میں تمہارے گھر جاتا ہوں تو بڑا ہی خوش ہوا، لیکن اس نے دکان بند کرنے سے پہلے تھوڑا سا گوشت جو بچا کے رکھتا رہا، خوبصورت پیس وہ لیے اور پکا کے پھر میں اشارہ کروں اپنی معذور بیمار اپاج ماں کو کھلانا شروع کیا۔ کچھ علماء نے اس پر کلام کیا کہ وہ چبا نہیں سکتی تھی، اتنی ضعیف ہو چکی تھی، وہ اپنے منہ میں لقمہ چبا کے چبایا ہوا لقمہ ماں کے منہ میں ڈالتا، ماں چبایا ہوا لقمہ نگل لیتی، اور جب اس کا پیٹ بھرا تو پھر اس نے بڑھاپے میں وہ لب ہلائے، ہلتے ہوئے ہونٹ جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دیکھے تو نبوت کے کانوں سے سنا کہ وہ بوڑھی مائی کہہ رہی ہے مولا میرا بیٹا بڑے ہی تابعدار ہے، اسے وقت کے نبی کا جنت میں پڑوس عطا فرما دے۔ تو پھر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس قصائی کو کہا لوگ
رشتوں سے، وہ اساتذہ ہو، وہ بزرگان دین ہو، مشائخ طریقت ہو، والدین ہو، بڑے لوگ ہوں، ان کا عزت احترام کر کے اچھا اخلاق پیش کر کے ان سے دعائیں لیں۔ یہ اس عمل کے جہان میں ایک خوبصورت عمل ہے اور یہ کرنے کا جہان ہے۔ کریم آقا علیہ السلام مسجد نبی شریف میں تشریف فرما ہے، جبریل وحی کے کلمات لے کے حاضر ہو گئے اور دروازے کے سامنے سے ابو ذر غفاری گزرے۔ سورہ اخلاص کے تعارف میں ائمہ تفسیر اور بالخصوص جسٹس پیر محمد کرم شاہ الغری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا، اس روایت کو کہ ابو ذر غفاری گزرے، جبریل نے عرض کیا کہ ابو ذر جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم انہیں جانتے ہو؟ عرض کیا کہ زمین والے تھوڑا جانتے ہیں، آسمان والے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہم زمین پہ کرتے ہیں نا، یہ آسمان والے بھی دیکھتے ہیں، اور پھر جو باتیں ہوتی ہیں ان کی کیا ہی بات ہے۔ یہ اسی روایت کے حوالے سے سماعت کریں۔ حضور خوش ہوئے کہ میرے غلام کا آسمانوں پر شورا ہے، یہ مشہور شہرت رکھتے ہیں۔ فوراً پوچھا جبریل یہ بتاؤ یہ کرتے کیا ہے؟ یہ کچھ کرنے کا جان ہے، ہم نے یہ دیکھ